فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد ہزار بار بشوجم دہن بمسک و غلاب خلوص نام تو گفتن کمال بیادب مپندار سادی کے راہ صفا تواں رفت جز بر گئے خدایا بحق کے بنی فاطمہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا لگا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے ٹکرائے گی ٹوٹ کر یہ عمارت خاک میں جلے گی خلاف پیمبر کسے رہا گزیر ہرگز بمنزل نہ رسید شنیدم کے در روز امید و بیم بدارا بنے کا بخشت ارشاد باری تعالیٰ اور جب بالمقابل ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے کہنے لگے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر وہ سب بھی اقدامنا اور ہمارے قدم جما دے اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور عطا کی اللہ نے اس کو سلطنت اور حکمت اور اس کو علم دیا مما یشاء جو چاہا اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ دفع کرتے ہیں لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے تو البتہ زمین فساد سے بھر جاتی لیکن اللہ فضل والے ہیں جہاں یہ اللہ کی آیات ہیں ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر ٹھیک ہی اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے یہ رسول یہ سارے کے سارے رسول ہیں فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بلند کیا ہم نے ان کے بعض کو درجات دیا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور تائید کی ہم نے اس کی روح القدس کے ذریعے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ ان کے بعد کتاب نہ کرتے کھلی نشانیاں آنے کے بعد لیکن اختلاف کیا انہوں نے پس ان میں سے کچھ ایمان والے ہو گئے کچھ کافر ہو گئے اور اگر اللہ چاہتا تو قتال نہ کرتے لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گزشتہ سے پیوستہ آیات میں
جناب رانا صاحب توجہ ہو، اللہ نے ذکر فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کچھ لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں جہاد سے راہ فرار اختیار کر کے گئے، غار میں گئے، وہاں اللہ نے موت طاری کر دی۔ ہفتہ 10 دن کے بعد یہ اس سے زیادہ عرصے کے بعد محمد کے پیغمبر کا گزر ہوا، انہوں نے دعا فرمائی، اللہ نے دوبارہ زندہ کر ثم احیاہ، پھر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، جہاد کے لیے تیار ہوئے، اور وقت کے پیغمبر جن کا نام مسلم حضرات نے صبح ہی لکھا ہے، جو پیرانہ سالی میں تھے، ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارا ایک امیر مقرر کر دیں، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، نظام سلطنت کا، امور کا، ضرب و حرب کا ایک امیر مقرر ہو جائے، ہم اس کی نگرانی میں، سیادت اور قیادت میں اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ سیدنا سہیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی تو اس کا اللہ کی طرف سے ان اللہ اصطفاہ علیکم انتخاب ہو گیا، اور ان کا نام تھا طالوت۔ یہ قوم انکاری ہو گئی، یہ بادشاہ ہمارا کیسے ہوگا، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کیوں انکار کیا؟ کر و فر، مال و دولت، سیم و زر، خوشحالی، ڈیرہ داری، وہ نہیں، سادہ سادہ۔ بالآخر ان کی نشانی بتلائی گئی کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو تمہارا آل ہارون اور آل موسیٰ کا متروکہ سامان ہے، وہ ایک صندوق تھا، اس کو لے گئے تھے، وہ واپس آ جائے، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ چنانچہ دیکھا تو بیل گاڑی میں آ رہا ہے، فرشتوں کی زیر نگرانی۔ خیر انہوں نے طالوت کو مان لیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اب طالوت ضرب و حرب کے عسکری نظام کے امیر اور وہ لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو راستے میں ایک نہر آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری آزمائش یہ ہے اللہ کی طرف سے، اس میں سے پانی نہیں پینا، ہاں چلو دو چلو تھوڑا زیادہ سیر ہو کے یہاں قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو، ناقص ایمان والے، کامل ایمان والے، اکمل ایمان والے۔ کچھ لوگوں نے جی بھر کے پانی پیا، ان کے اعصاب جواب دے گے، کاہلی اور سستی، کم ہمتی آ گئی، وہ نہر کے ادھر ہی رہ گئے۔ کچھ نے چلو بھر کے پانی پیا رائے صاحب، تو وہ آگے چلے گئے، یہ قابل ایمان والے۔ مگر جب انہوں نے اوال کا نامی قوم کو دیکھا، جاہو جلال کو، خد و خال قوم کے، وہ طاقتور نے جناب تے موترو ماسی کہنے والی گل ہے بھائی، ان سے تو نہیں لڑا جا سکتا۔ اب دیکھیں، اب انہوں نے کیا کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، جالوت اور اس کے لشکر سے آج ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہ وہ تھے جنہوں نے چلو پانی پی لیا، تھے بھی قابل ایمان، انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ 2 گروہ پیچھے رہ گئے، اب ایک گروہ اکمل الایمان والے، وہ کتنے بچے؟ 313۔ انہوں نے کیا جملہ کہا، اللہ نے اس جملے کو بھی نقل کیا، بے شک ان کی جماعت کے افراد کا نام نہیں لیا، مگر اللہ نے کوئی وہ مومن اور صالح اتنے پسند آئے، قیامت تک رہنے والے کلام میں اللہ نے ذکر فرما دیا، اور یہ وہ جملہ جو زبان نبوت میں بھی جاری ہوا، تمام صحابہ کرام نے پڑھا، اور قیامت تک تمام وفات مسلم میں تلاوت کریں گے اس جملے کی جو انہوں نے کہا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتے تھے، گمان کرتے تھے کہ اللہ کے حضور ہم نے جانا ہے۔ جب جانا ہے یقین، تو اچھی کیفیت میں اللہ کے حضور جائیں، نافرمان بن کے کیوں جائیں؟ اور انہوں نے ایک جملہ کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے تھوڑے زیادہ پہ غالب آتے ہیں اللہ کے اوپر۔ زیادہ ہے تو کیا ہو، ہم تھوڑے ہیں تو کیا پریشانی؟ جب کام طاقت فرما اللہ کی ذات ہے بیچ میں، تو ہم نے تو بس اللہ کا حکم ماننا ہے، تعمیل ارشاد کرنی، شکست ہو اس کی مرضی، فتح ہو اس کی مرضی۔ 313 یا 19 رہ گئے۔ اب اس کو آج کی آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ بالمقابل ہوئے، آمنے سامنے، برز مبارز، باہمی آمنے سامنے ہونا، جالوت کے اور اس کے لشکر کے، اب انہوں نے وہاں پہ رہ سب کھڑے ہو کے ایک دعا فرمائی،
ربنا افرغ علینا صبرا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو گئی کہ مجاہدین کا اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے کہ ان کے اندر صبر، استقرار، صبر، اوصاف ان کے، اخلاق ان کے بہت اعلیٰ، اور اب پھر اس کے بعد سارے اوصاف اختیار کر کے وہ ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ جو ہمارے یہاں طریقہ تھا نا، اصل چھوٹے بچوں کو نہیں پتا، اس کا یہ فکر ہے، مجھے یاد ہے، وہ سنا دیتا ہوں۔ ساڑھے مٹی دے پلوان آلو چھولے کھا کے ہوئے جوان، یہ نہیں چلتا۔ ملکہ ترنم کو ہم لے آئے تو پھر اسی کے ہی ہو کے رہ گئے، ہم کیا جیتا ہم نہیں کہہ سکتے کیا کھویا کیا پایا، بس کھویا ہی کھویا، پایا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی رہ سکتے۔ ہاں اب یہ دیکھیں قرآن کیا تصور پیش کر رہا ہے، جب دشمن کے بالمقابل ہونا ہے تو دنیا والے کو گانے بجاتے ہیں، کو کچھ کرتے ہیں، کو کچھ کرتے ہیں، تو قطر والوں نے اچھا کام کیا کہ ایک نابینا بچے سے تلاوت کروائی، پوری دنیا سیکھ پا ہوئی، انہوں نے کیا جو مرضی کر لو، افتتاح اس کا کلام اللہ سے ہوگا۔ چلیں قرآن کا ایک تصور تو پیش کیا نا پوری دنیا میں، پیش کیا نا، کلام سنو سب نے، اور یہی ایک تصور پیش کیا تھا اقوام متحدہ میں ضیاء صاحب مرحوم نے، ساتھ کاری لے کے گئے تھے، نام تھا ان کا کنڈولو صاحب تھے، ایسا کچھ نام تھا، تلاوت کراؤ ایک بار اپنے بیان سے پہلے تلاوت ہو۔ ہاں خیر، تو اب یہ دیکھیں انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا۔ اب توجہ ہو، حدیث میں ہے روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، عبادات کی بدنی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، مرکب عبادت ہے بدن اور مال سے، جس طرح جہاد ہے مال بھی لگتا ہے جسم بھی جاتا ہے، حج ہے جسم بھی جاتا ہے مال بھی لگتا ہے، تو یہ عبادات کی کافی اقسام ہے علی، مگر ایک عبادت جو ہے اللہ سے فریاد کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادات، دعا عبادات کا مقصد اللہ سے مانگنا۔ نماز ہم نے پڑھ لی، اب اللہ سے مانگا جائے یا اللہ اس کو قبول فرما، روزہ رکھ لیا اس کو بھی مانگے اللہ سے کہ اللہ اسے قبول فرما، جہاد، تو یہ عبادت۔ امام الانبیاء کا طریقہ کیا ہے، وہاں بھی دعا نظر آتی ہے، یہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، غزوہ بدر کے دن جو حدیث میں الفاظ بھی موجود، امام الانبیاء نے دعا میں پہلے جملہ کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصبہ لا تعبد ابدا، یہ اللہ یہ مٹھی پر جماعت 313 کی، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نہ کسی نہیں لینا، کامیاب کر دیں گے، لیے کیا مشکل، کامیابی کرتے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ایک الفاظ ملتا ہے اللہم منزل الکتاب، اے اللہ کتاب کو اتارنے والے، ہم سلطنت کی وسعت کے لیے نہیں لڑ رہے، مال غنیمت کی فتوحات کے لیے نہیں لڑ رہے، جو تو نے کتاب نازل کی اس کو ہم نے نافذ کرنا ہے، اس کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس کے احکامات کو نافذ کرنا ہے، تیرا پیغام پہنچانا ہے ہم نے۔ اللہ وہ مجری صحاب اور بادلوں کو جاری کرنے والے، سارا نظام فضا کا تیرے ہاتھ میں، وہ حزم الاحزاب اور لشکروں کو شکست دینے والے اللہ، تجھ سے مدد مانگتے دعا۔ یہ بہت سی دعائیں ہیں، اور ایک دعا میں الفاظ یہ بھی ہے وَمِن رَوَادِنَا وَاسْتُرْ أَوْرَادِنَا، یا اللہ ہمارے سارے خطرات کو ٹال دے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈال دے، ہم جیسے بھی ہیں کمزور ہیں جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، جتا دے ہم۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت تو تشریف لائے تو امام الانبیاء سجدے میں تھے اور پڑھ رہے تھے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی واپس ہو گئے، پورے میدان کا چکر لگا کے واپس آئے تو پھر بھی آپ سجدے میں تھے، یا حیو یا قیوم، اے زندہ یا قیوم، سب کو تھامنے والے ہمیں کامیابی دے دے۔ تو یہ انہوں نے یہاں پہ یہی طریقہ اپنایا جو انبیاء کا طریقہ ہے، تو کیا کیا، دعا کی، اور دعا کے اندر سب جو لفظ کیا، رب بنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالن ہار، ہمیں بتدریج کمال تک پہنچانے والے، ہمیں 9 مہینے میں تو نے پرورش کی، ماں کی پیٹ سے باہر آئے پھر تدریجاً تو نے پرورش کی، لڑ دھڑائے 9 میں سال تک چارپائی پہ پڑے رہے، پیشاب پخانے میں لت پت پڑے، پھر ایسا ایسا چلنا شروع کیا، ریگنا، اور اس کے بعد چلتے ہوئے گر رہے ہیں، تو نے پرورش کی۔ آج ہم تند و توانا ہو گئے تو ہم کسی قابل نہیں مگر تیری مدد کی، رب بنا، اے ہمارے رب۔ اور قرآن کے اندر جو بڑی بڑی دعائیں ہیں سب میں سب سے پہلی یہ لفظ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا هب لنا من ازواجنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی سب کا یہ انداز۔ تو دعا کی افرغ علینا صبرا، ہم پہ صبر ڈال، اے بے صبری جڑی ہے نا، اے بھی لیبن
صبر. اور اس کے بعد کیا؟ صبر مستقل عبادت ہے، پیچھے گزر چکا واللہ مع الصابرین، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یہ پیچھے بالکل متصل لفظ ہے واللہ مع الصابرین، بالکل متصل، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ ہمیں صابر کرے. اور وثبت اقدامنا، اور قدم جما دے ہمارے، استقامت دے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب آدمی کہے ربنا اللہ پھر ڈٹ جائے، شرک کے طوفان آئیں، کفر کی اندھیری آئیں، مگر اس کے پاؤں میں استقامت ہونا. ابھی ایسا فرما رہے تھے کہ وہ 1 کروڑ بھی دے تو ہم، یہ استقامت ہے. نہیں، جہاں میرے ایمان کو خطرہ میں نہیں جانا، ایسا یہی مفہوم تھا نا اس کا. تو یہ ایمان کے بعد پھر، اور یہی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مواحد ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ سیم و زر پہ بکتا نہیں ہے، وہ تلوار سے خوف بھی نہیں کھاتا، گھاٹا لاتے میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں. فرمایا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور میری کامیابی کا راز میرے ایٹمی طاقت ہونے میں نہیں ہے، میرے تیر و تلوار نیزے بھالے میں نہیں ہے، میری کامیابی کا راز قوم کافر پہ وہ اللہ کی مدد ہے. اللہ مدد کرے گا تو کامیاب ہو. چنانچہ غزوہ بدر کا مارکا، احد کا واقعہ، فتح، شکست، پھر فتح، اور غزوہ حنین تو بالکل سر. لقد رسلكم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، تمہیں ناز ہوا تو ہم زیادہ ہیں مگر تمہاری ذاتی نے کوئی فائدہ نہیں. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے کشادہ زمین کو تمہارے اوپر تنگ کر دی. توجہ ادھر سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب تم کافروں سے ملاقات کرو. کون سی ملاقات؟ یہ نہیں جو آج ہمارے حکمران جاتے ہیں، نہیں، تیر تلوار والی ملاقات. فاثبتوا واذکروا اللہ، ثابت قدم ہو جاؤ اور اللہ کو یاد کرو. لعلکم تفلحون، امید ہے تم فلاح پاؤ. اللہ کی طرف سے دھیان رکھو. تو فرمایا یہ دعا کی. اب مقابلہ شروع ہو گیا. پہلے زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ ایک کا مقابلہ ہوتا تھا. غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا. امام الانبیاء نے انصار کو بھیجا تو بدبخت ابو جہل کی پارٹی پتہ ہے کیا کہا انہوں نے کہتے کاشتکار لوگ نے ہمارے ہم پلہ بھیجو، کہتے ہیں ہر شڑ بان آڑے نے رمبی شمبی جناب ہے نہیں ساڑھے ہم پلہ بن. تو پھر امام الانبیاء نے حضرت علی کو، حضرت حمزہ کو، قریش اور جناب ابو عبیدہ کو بھیجا. تو پھر وہ 3 کا مقابلہ 3 ہوا. ان میں ان تینوں کو مار دیا گیا اور ادھر سے ایک صحابی شہید ہوئے اور حضرت علی اور حضرت حمزہ فاتح ہوئے. پھر دوبارہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوگی. اب یہاں بھی یہی طریقہ تھا، یہ پرانا طریقہ یہی تھا. ایک ادھر سے وہ نکلا ہے جالوت خود، جو کہتا تھا کہ میں، اس نے جب مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا 313 تو بدبخت طاقت کے نشے میں مغبور ہو کے کہنے لگا وہ ان کے لیے لشکر کے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، چلو تم وہ آرام کرو، میں کلّا کافی. اور اسے کہا نکالو بندے. ادھر جناب طالوت نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ داؤد علیہ السلام کو جو ابھی اپنے والد کے ساتھ 6 بیٹے وہ لے کے آئے، اور ان کا مفسر حضرات نام بھی لکھا ہے، یسوع اس طرح کا کچھ نام لکھا ہے. تو ان کے چھوٹے بیٹے تھے کہ نام داؤد تھا، یہ بچے تھے اور یہ اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے ساتھ آئے تھے. جس طرح ہم سفر میں جاتے ہیں تو چھوٹا بچہ ساتھ آتا ہے، چلو لے آؤ یار، چلو جی بہلا رہے گا. تو یہ داؤد ان کو طالوت نے کہا تم لڑو گے؟ ان کے والد کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، ہاں جی میں اس بچے کی تشکیل کرنے لگا ہوں اس کے مقابلے کے لیے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ الٹا تگڑا بندہ ہے تو تسی بچہ کا لڑنے لگے ہو. داؤد سے پوچھا، ابھی اس وقت تک نبوت کا تاج اللہ نے عطا کیا تھا، بچے تھے 14-15 سال کے. تو ہاں جی ہم بالکل لڑوں گا. انہوں نے تیر، تلوار، نیزہ یہ ہتھیار اپنے ساتھ لیے، مگر انہوں نے لڑنے کے لیے فیصلہ کر لیا تیر تلوار نیزے سے نہیں لڑوں گا. چھوٹا سا منجنیق تھی ان کے پاس، اس میں ایک پتھر رکھا. اور مفسر حضرات نے ایک عجیب روایت لکھی ہے ایسا، یہ جب اپنے والد سے جدا ہو کے جا رہے تھے تو ان کو درخت سے آواز آئی یہ پتھر اٹھا لو تمہارے کام آئیں گے. اللہ، درخت سے آواز آئی، یہ پتھر 3 پتھر انہوں نے اٹھا لیے. اب وہ اس نے پورا زرہ پہنا ہوا تھا جالوت، ولمبا بردو لجالوت، پورا زنا، یہ پیشانی صرف کھلی تھی اتنی سی. جب سامنا ہوا تو اس نے منجنیق سے اتنا نشانے پہ مارا وہ پتھر سیدھا یہاں.
دوسرا تیسرا لاسٹ ڈھیر ہو گیا، تینوں پتھر لگے اس کو اور یہاں سے دماغ پھٹا، بھیجا باہر نیچے گر گیا۔ اب اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی، مچی جب تو 313 جیت گئے۔ وہ جب کمانڈر ان چیف ذرا ڈھیلا ہو جائے نا تو پھر فوج میں بھی بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ وہ تو بڑا طاقتور تھا بہت، رات نے مورخین نے اس کی طاقت کو لکھا ہے۔ وہ جیسے بدر کے مقام پہ ہوا تھا موئز اور معاذ کا، جی جی، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، انہوں نے ان کو شکست دی اللہ کے حکم سے۔ پیچھے طاقت کار فرما کس کی تھی؟ اللہ۔ وَقَتَلَ داؤد، اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو۔ اب اس میں اس محاذ پہ کمان ادھر سے کر رہے ہیں طالوت، ادھر سے کمان کر رہا ہے جالوت، اور سوئل جو پیرانہ ساری ضعیف العمر ہیں نبی وہ بھی ساتھ ہیں۔ وَآتَاهُ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ نے اس کو مملکت بھی دی اور حکمت بھی دی۔ پھر کیا ہوا؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، ایک وقت آیا ہم نے داؤد کو زمین کی خلافت دی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، سلطنت دی۔ اور ان سب توجہ آگے لفظ والحکمت، حکمت بھی دی۔ عمومی طور پہ حکمت کا معنی ہوتا ہے فہم، فراست، عقل، خرد۔ مسلم حضرات فرماتے ہیں یہاں اس سے مراد نبوت۔ یہ قوم بنی اسرائیل کا جو طریقہ تھا، انبیاء کا علیحدہ سلسلہ تھا، نظام سلطنت کا علیحدہ سلسلہ تھا، اور اس کے اثرات آج بھی ان میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب نہیں جڑا مولوی ہے نا ان کا پادری کہ تو بادشاہ سے ٹانگ نہیں اڑانی، بادشاہ کہتا ہے تو مذہب سے ٹانگ نہیں اڑانی۔ تو یہی وہ ہمیں چاہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ چیز نہیں۔ اب خرابی بھی تبھی آ رہی ہے نا، خرابی بھی تبھی آ رہی ہے۔ تو آپ نے سعودیہ کا نام لے دیا، تو ابھی پچھلے دن جب کورونا آیا مسجدوں کو بند کرنے لگے، بڑی عمر کے علماء ہمارے مفتی تقی صاحب، مفتی مرید صاحب، فلاں فلاں، ان کی جب ملاقات ہوئی عرف علوی صاحب سے، تو پتہ ان کیا جملہ کہا؟ ان کا اتنی بند مسجدیں بند نہیں ہوئی، ان کا جناب دیکھیں حرمین بند ہو گیا، ہمارا ان کا ایک دین ہے۔ تو مولوی صاحبان نے کہا ہمارا ان کا ایک دین نہیں، تمہیں کسی نے کہا ایک دین ہے ہمارا؟ نہیں، ان کا اگر ایک دین ہے تو تم بھی بھائی جنبش اپنے قلم کے آرڈر سے مسجدیں بند کر دیتے، ہمیں کیوں بلایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بادشاہ نے آرڈر دیے، امام کعبہ خاموش ہو، کوئی بیچارہ بولے نہیں آتے، اور تمہاری یہ ضرورت نہیں تھی، نہیں تو بند کر کے دکھا لو، ہم دیکھیں کہ کیسے تم بند کرتے۔ پاکستان جنہیں سے بند ہونے نہیں مسجد بند کر کے دکھاؤ، تم نے مذاکرات کے لیے بلایا، اس کا مطلب یہ ہے یہاں دین نبوی ہے، وہاں دین ملوکی ہے، بادشاہ کا دین ہے، جو مرضی کرے۔ گڑبڑ ہے بالکل۔ چلو ہم احترام میں تھوڑے تھوڑے خاموش رہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بول لیتے ہیں، تو گڑبڑ تو ہے نا بھائی صاحب، سمجھا کریں۔ تو یہ وہاں ہے گڑبڑ، اس کا نتیجہ بھی بگاڑ کا جو آ رہا ہے، تو وہ تو حرمین کی خدمت کے صدقے ہمارے ہم احترام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور حق بات بھی سمجھاتے رہیں گے۔ تو یہ اب یہاں پہ اللہ نے کیا کیا؟ داؤد علیہ السلام کو سلطنت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی۔ پھر قرآن نے کہا یا داؤد، آگے فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور پھر ہم نے جو چاہا ان کو علم دیا۔ 16 دفعہ اللہ نے قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بہت سے علوم ان کو عطا فرمائے۔ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بولیاں ان کو آتی تھی، ہاں بہت سے علوم اللہ نے ان کو سکھلائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا، رائے صاحب آپ کے ذوق کی بات ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اللہ کا دنیا میں ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، بعض کو بعض کے ذریعے سے سیدھا کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ایک نظام رکھا، پہلے سے رکھا ہے، اگر یہ نہ ہو تو زمین ساری فساد سے بھر جاتی، زمین ساری فساد سے بھر جاتی۔ ایک طاقتور کو دوسرے طاقتور سے سیدھا کرا دیا اس کو۔ اب دیکھیں وہ میں نے جب سے شعور کی دنیا میں قدم رکھا ہے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، عراق اور کویت کی جنگ ہو رہی ہے، مسلمان سے لڑ رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، اللہ کا جو حکمت کا طریقہ ہے، نظم ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک طاقتور کو دوسرے سے لڑا دیتے ہیں، پھر بہت سو کو دونوں طاقتور ظالموں سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ اب یوکرین اور روس لڑ رہا ہے، اور اللہ کرے یہ جنابری چائنا اور امریکہ کی بھی ہو جائے تو ہمیں ذرا اور سکھ کا سانس مل جائے گا، ان ظالموں کے ظلم سے بہت سو کو نجات ملے۔ اب دیکھیں اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے تاریخ انسانیت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایک آدمی بڑا شاذور ہوتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو کسی سے اس کا تصادم کرا دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ امریکہ کے خلاف بھی اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے میں خبر تھی کہ ان کے 200 بینک کیا لفظ کہتے ہیں سب ڈیفالٹر ہو رہے ہیں، جی ہاں وہ بھی ہو،
اور سردیوں میں گرجوں کے باہر 100 بندوں کی لائن لگی ہوتی جو بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور بستر بھی نہیں ہے ان کے پاس. الحمدللہ پاکستان میں بھی یہ حالات نہیں ہے, بڑا اللہ کرتا رہا. خیر, تو روس بڑا طاقتور تھا, بڑا طاقتور شاہزور تھا, دنیا کا بیتاج بادشاہ. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ افغانیوں کا ہاتھ اس کو مروا دیا. پہلے برطانیہ کو مروایا, پھر آخر میں امریکہ کا برگس نکلوایا. اور آپ دیکھیں اب اور نتیجہ کیا ہوگا. تو یہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, ہمارا طریقہ یہ کہ بعض کو بعض سے تصادم کرا کے پھر ہم زمین کو فساد سے بچا لیتے. آگے فرمایا ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ فضل والا ہے جہاں والوں. اور یہ جو رائسب جہاد ہے اس کا فلسفہ بھی یہی ہے. اگر جسم میں کہیں پھوڑا پھر سے نکلا ہے تو اس کا آپریشن ہوتا ہے کہ نہیں. شوگر والے کا اگر انگوٹھا زخمی زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں اتنا کاٹ لو باقی بچا لو. تو ایسے انسان وہ جملہ انسانیت جس میں عبادت کی طرح ہے, اس میں بگاڑ آ گیا, چند لوگ بگاڑ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہوں فارغ کر دینا, مار دینا, باقی تو بچ جان گے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کے مقاصد ہیں ان میں سب سے پہلی چیز لوگوں کو توحید متعارف کرائیں, ایمانیات, عقائد اور اصلاح. اور ایک لفظ یہ ہے انبیاء کی بعثت کا مقصد رفع التظالم بین الناس, لوگوں میں جو ظلم کا بازار گرم ہے اس کو ختم کریں, عدل لائیں. کس کو ختم کریں؟ ظلم, اور اس کی جگہ پہ کیا لائیں؟ عدل. یہ مقصد ہے جہاد کا. تو فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق, یہ اللہ کی نشانیاں ہم اس کو آپ پر ٹھیک ٹھیک تلاوت کر رہے ہیں. توجہ رہے سر, یہ اللہ کی نشانی جن کو ہم, اور یہ باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہے, یہ تو آپ کی نبوت کی نشانیاں ہیں. 40 سال میں آپ نے پہلے تو یہ باتیں نہیں بتلائی. کون طالوت ہے, کون جالوت ہے, یہ باتیں تو آپ نے پہلے تو بتائی نہیں. اور اس کو اللہ جل جلالہ و من والو نے 11ویں سپارے میں یہ ارشاد فرمایا قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بھی, کہہ دیجئے اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو میں اس کی تلاوت ہی نہ کرتا تمہارے سامنے, یہ میں پڑھ کے نہ سناتا. ولا ادراکم بھی, میں اس کی پر تمہیں مطلع نہ کرتا, یہ اللہ کی مشیت کا حصہ ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم بھی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی, ایک لمبی عمر میں تمہارے درمیان میں رہا, میں نے کبھی ایسے باتیں کی؟ کیسے؟ جو تمہاری تاریخ میں واقعات نہیں, میں تمہیں مستند واقعات بتلا رہا ہوں. طالوت کا اور جالوت, یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں. یہ میری نبوت کی دلیل میرے, ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی؟ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, ہم اس کو آپ پر ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن وانک لمن, آپ پیغمبر میں سے. یہ پیغمبر باتیں کر رہا ہے اور کوئی بتا نہیں سکتا, پیغمبر کو ہم نے بتایا. آگے فرمایا تلک الرسل, یہ سارے کے سارے پیغمبر ہیں. ان میں سے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے حدیث میں, اور سیدھا انبیاء کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے احترام نبوت و رسالت میں گفتگو فرمائی. فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے ان کو بعض پر, ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی, ان کے بعض کو بعض پر. یہ نبوت کی جو فضیلت کا سلسلہ ہے ان میں کچھ انبیاء کا اللہ نے خود ذکر فرما دیا, بعض سے اللہ نے کلام کیا. آگے آ رہا ہے منہم من کلم اللہ, اور ہم نے وَأَيَّدْنَاهُ بِالْروحِ الْقُدُسِ عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر, اور انی جاعلک للناس اماما ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ, یہ اولو العزم انبیاء کا. تاہم فرما دیا کہ تمہارے انداز میں گفتگو میں ایسا انداز نہ ہو. امام الانبیاء نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ پیغمبر کی ایسی مدح و ثنا نہ ہو کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص لا دی. اس کی تمہیں اجازت ہے فضیلت. اور سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, ہم نے ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے. یہ درجہ بلند والے کون ہیں؟ امام الانبیاء, جن کے مقام محمود کی نشان نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, یہ اس سے کیا مصداق امام الانبیاء ہے. چنانچہ قرآن نے کہا کہ وہ مقام محمود آپ کو دیا سورہ بنی اسرائیل میں, وہ صرف آپ کا ہے. معراج کا جو ہے پھر آپ کے جو معجزات ہیں سب سے زیادہ آپ کے ہیں, اور پھر آپ کو وہ شفاعت کبریٰ کا اختیار آپ کو دیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر فرمایا کہ اس انداز میں گفتگو کے دوسرے نبی کی تنقیص آئے, اس کی اجازت نہیں. ہمارے ہاں آج کے دور کے ہمارے رات خان, آج کے دور کے عام جاہل مقرر یہ انداز اپناتے ہیں امام الانبیاء کی شان بیان کی جائے مگر مقابلتاً نہیں.
چنانچہ ہمارے استادوں نے ایک واقعہ سنایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں مولانا ظفر عثمانی صاحب ان کے بھانجے تھے، خلیفہ تھے ان کے، اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اور شاہ صاحب فرما رہے تھے، توجہ ہے صاحب، شاہ صاحب اب سمجھ گئے شاہ صاحب تو کون بنا؟ طیب شاہ صاحب قصور والے فرما رہے تھے کہ انہوں نے اعلاء السنن کتاب لکھ کر 17 جلدوں میں فقہ حنفی پہ احسان کیا، عربی زبان میں کتاب لکھی، پوری فقہ حنفی کے جتنے مسائل کا استنباط ہے رائے صاحب، اس کے پیچھے انہوں نے حدیث پیش کی، جی اعلاء السنن عربی زبان شاہ صاحب فرما رہے تھے۔ میرا جیسا نکمہ مولوی کی تو استعداد بھی نہیں کہ اس کو ہم سمجھ سکیں، اتنا علمی ذخیرہ ہو، یہ اتنے بڑے آدمی، تو حضرتوں نے فرمایا مولوی ظفر تھوڑا سا بعد ہو جائے خانقاہ، انہوں نے یہی آیت پڑھ دی، بے ساختہ قرآن کھلائیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اس کے راوی مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ، فرمانے لگے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، ظفر تو نے اہم حساس آیت کو پڑھ دیا، اور زبان کو اپنی کو کنٹرول میں رکھنا، ایسا انداز نہ اختیار کرنا کسی نبی کی بےادبی ہو جائے، کسی نبی کی بےادبی۔ ہم دیکھیں ایک آدمی کے 3 چچے ہیں، 3 تائے ہیں، اور ایک اس کا والد ہے، 7 بھائی ہیں، تو اب وہ احترام تائے کا اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، چچے کا اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، اور ماموں کا احترام اپنی جگہ، خالو کا اپنی جگہ، پھوپھا ہر ایک کو جگہ، یہ کسی کی تنقیس نہ آ جائے، لا نفرق، تو کسی کی تنقیس نہ آ جائے، یہ انداز، یہ ضابطہ۔ فرمایا ان میں سے بعض وہ ہیں جسے اللہ نے کلام کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیے نشانیاں، معجزات کیسے دیے، یہ سورہ آل عمران میں ہے، آگے اسی یہ وہ ان یخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، پرندے کی شکل میں مٹی سے وہ بناتے، فانفخوا فیہ، اور اس میں پھونک مارتے، تو فرمایا اوڑ اللہ کے حکم سے ہو گیا، اس کے بعد وہ ابری الاکمہ، مادر ذات نابینا، مادر ذات کوڑی، اور احیی الموتى باذن اللہ، قبر کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون، جو تم کھا کے آئے ہو، فلاں تم گھر میں یہ ذخیرہ کر کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان کو علم دیا، اور اس علم کی روشنی میں وہ بتایا کرتے، یہ معجزات ہیں۔ اور ان فی ذلک، آگے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی۔ روح القدس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، جبریل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو فرمایا تم میری وہ جو کافروں کی بیان کر رہے ہو اور میری مدح کر رہے ہو، یہ ان کے شعر و شاعری میں ان کے بےہودہ کلمات کا تم جواب دیتے ہو، اللہ تمہاری روح القدس کے ذریعے تائید کرتا، یعنی تو اڑے کاٹتا جبریل کھڑا ہے تو ان کو ہدلا کے دیتے، تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ فرما رہے ایدناہ بروح القدس، وہ سیکورٹی کا نظام ہوتا ہے نا ہمارے کہ نہیں آیا منڈا ٹھیک نہیں آیا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے اس کی سیکورٹی میں روح القدس کو لگا، تو ماں کا لال ہاتھ لگا کے دکھایا عیسیٰ علیہ السلام کو ایدناہ ولو شاء اللہ مقتتل الذین، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان کے بعد والے نبیوں کی تعلیمات کے بعد میں جو ہے وہ کھلی نشانیاں آنے کے بعد یہ قتال نہ کرتے، لڑائی جھگڑے نہ کرتے، مگر یہ انہوں نے کیا، ولیکن اختلفوا، آپس میں قتال کیا۔ انبیاء کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر انہی کے پیروکار در پیروکار ان کے عقیدے خراب ہو گئے، نظریے خراب ہو گئے، بہت دوریاں آ گئی۔ فرمایا فمنہم من آمن ومنہم من کفر، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے اتنا اختلاف ہوا، کچھ ایمان والے بن گئے کچھ کافر بن گئے، کچھ ایمان والے کچھ کافر، بالکل گڑبڑ ہوگی ساری ہیں سب انبیاء۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے آج کیا ہے ان کی حالت، ان میں کوئی ایمان والا ہے؟ کوئی ایمان کی بات، ان کی تو ان کے انجیل میں لکھا ہوا تھا ہمارے بعد ایک عظیم الشان پیغمبر آئے گا تو میں نے اس کو ایمان لانا ہے، مانتے ہو ایمان نہیں لا رہے، تو من کفر میں ہو گئے۔ جنہوں نے ایمان کی اختیار کر لیا، حضرت سلمان فارسی، وہ پھر وہ کیوں آ گئے؟ وہ من آمنا میں آ گئے۔ اب 2 طبقے ہو گئے، ایک ایمان والا اور ایک کفر والا۔ اب کفر والا چاہتا ہے کہ میری تہذیب غالب آئے پوری دنیا پہ، اور ایمان والے چاہتے ہیں کہ ہماری تہذیب، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ۔ اب جہاد کا یہی فلسفہ ہے، رانا صاحب نہیں سمجھے؟ جی بالکل۔ اب وہ کفر جنگ کو مسلط کرتا ہے کہ تمہارے نظریے ہم نے نہیں چلنے دینے، اور مسلمان کو کہا ہے کہ تم نے جہاد کے ذریعے سے ہماری توحید کو، پیغمبر کی رسالت کو، قرآن کے پیغام کو ان کو پر مسلط کرنا ہے۔ اور اب یہ ہے جہاد کا فلسفہ، تم نے کفر کو مٹانا ہے۔ کافر کہتا ہے کہ ہم نے ایمان کو مٹانا ہے، واحد شاہد لگاتے ہیں جناب جی فلاں فلاں شاہد
مدرسے بند کرو، قرآن کی تعلیم بند کرو، مساجدوں پہ ہمارا ضبط ہوگا، فلاں فلاں بہت سی ایسی باتیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، جو کفر کی طرف سے قرض لیتے ہوئے شرطیں لگتی ہیں. جی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اب کچھ ایمان والے ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم چاہ رہے ہیں، اگر ہم چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہم چاہتے تو سب کو ہدایت دے دیں، کوئی کافر بھی نہ ہو. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے نیکی اور بدی کے راستے دونوں دکھلا دیے، دونوں کا وجود رکھا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کے جی میں آئے ہماری توحید پہ ایمان لائے، جس کے جی میں آئے انکار کرے، جس کے جی میں آئے ہمارے نبی کو مانے، جس کے جی میں آئے قرآن کو مانے، جس کے جی میں آئے قیامت کو مانے، جس کے جی میں نہیں آتا نہ مانے. نہ ماننے والوں کو جزا ہوگی، جو نہ مانے گی ان کے لیے سزا ہوگی. کیا سیدھے دو راستے بتائیے. ہاں فرمایا ہم اگر چاہتے تو سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے، ہم نے ہدایت اپنی مرضی سے لاؤ، مرضی سے نماز. حی علی الصلاح کی آواز پوری آبادی میں جا رہی ہے، جس کا جی میں آ جائے نماز کے لیے آ جائے، جس کے جی میں نہیں آتا نہ آئے. آپے میں پوچھنا ہے، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ رمضان کے مہینے کا آغاز ہو گیا. جس کے جی میں آئے شہری کھائے، اور جس کے جی میں آئے بغیر شہری کھائے بھی روزہ رکھتے ہیں. سر آنکھ نہ کھلی کہتے پھر بھی روزہ. ہاں تو یہ تمہاری اپنی مرضی، جبر نہیں ہے. توڑوں پھاڑ کے جناب دی لا اکراہ فی الدین، دین میں یہ جبر نہیں ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو جہاد کا فلسفہ اسی لیے کے لیے وہ اپنی تہذیب کو غالب کرنا چاہتا ہے، تم اپنی تہذیب کو غالب کرو اور اس کے لیے جہاد ہوگا. اور اس لیے ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر موجود ہے یسلط علیکم، جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے تو اللہ ذلت کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اس وقت ہوئے زمین کے مسلمانوں پہ ذلت مسلط. ابو جب جہاد کو چھوڑ دے گے تو پھر کیا ہوگا؟ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف آ جاؤ، جہاد کی طرف آ جاؤ. اس وقت روئے زمین پہ ایک سلطنت والے ہیں، ان پہ ذلت نہیں ہے، وہ صرف افغانستان کی ہے کہ نہیں. تو آپ نکالے کوئی اپنی بات بنوا کے دکھائے ان سے. عالمی مالیاتی اداروں نے رپورٹ شائع کی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ پوری دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں ایک ٹکے کی کرپشن نہیں ہے. جی اور انہوں نے کہا جب تمہیں کرپشن نہیں ہے تو ہم سے لے لو قرضہ، اس لیے کہ مجھے پتا ہو رانا صاحب سے میں قرضہ لوں اور میرا بہار اچھا نہ ہو تو اسے قرضہ دو گے، اچھا ہوگا ان کو لے لو قرضہ پتا وقت دے دینا. بدعنوانی نہیں کرنی. جو بدعنوانی رشتہ دار نہ کرے تو آدمی اس کو قرضہ دیتا ہے، اور بدعنوانی کرے بیٹا تو بندہ اس کو بھی نہیں دیتا. ان کا جتنا مرضی لے لو. انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں قرضہ نہ چاہیے، جو تم ہماری پیسے لٹ کے لائے گے بینک جو ساڑھے کو وہی واپس کر دیں، ہمیں وہی دے دو، ہمارا مال ہمیں واپس کر. انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے جہاد کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال نہ کرتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. مشیت میری ہے، ارادہ میرا ہے، مرضی میری ہے. میں نے سب کو آزاد چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے اسلام کو جبر نہیں کروں گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ جبر کرے. زلزلے کا ایک جھٹکا لگا اتنا ہی تھا، اس کی طاقت یہی تھی رائے صاحب جو ترکی میں آیا کیا بنا گہرائی کا فرق تھا. ٹھیک ہے. اور یہاں جو آیا تو اللہ نے بچا کے ہلا کے دکھا دیا بندے تو پتر بن گئے. ٹھیک ہے. بس یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں ہماری عبرت کے لیے، مگر تاکہ ایسا نہیں ہے کہ گردن سے پکڑ کے کسی کو اسلام، ایسا اللہ جل جلالہ و علا والو نے فضل فرما دیا، ماں کی گود میں اسلام ہمیں دے دیا. اب ہمیں اپنے اختیار سے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے اور اپنے اختیار سے گناہوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو. اور ایک اور بات بتا دوں جو بزرگوں نے لکھی ہے، نیکی اور بدی کا جب تقابل ہو، ایک آدمی اعمال صالحہ نوافل بہت کر رہا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، تو یہ وہ اعمال صالحہ کو برباد کر دیں گے وہ گناہ، کیونکہ اس کی تخریبی صلاحیت زیادہ ہے. اس لیے ایک آدمی نوافل تھوڑا کرے، اعمال صالحہ تھوڑا کر رہا ہے مگر گناہوں سے زیادہ بچ رہا ہے، یہ آگے نکل جائے. وہ 1 کلو دودھ ہے اس میں 1 قطرہ پیشاب کا ڈال دو، ستیہ ناش کر دے گا اس کو. تو یہ ہم گناہ بھی کرتے جائیں، گناہ کو سے نہ رکے، اعمال صالحہ میں بڑھتے جائیں، اس سے زیادہ طاقتور یہ ہے کہ نیک کام تھوڑے بھی ہوں، نفلی عبادتیں، گناہوں کو چھوڑیں. اللہ جل جلالہ و منوالہ ہمیں اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور گناہوں کا دروازہ معصیت کا اپنے اوپر بندہ. اب ہمارے کتنے روزگار حدیث میں آتا ہے
رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے. وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے رات کے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں سوائے رات کی بیداری کے اور کچھ نہیں ملے گا. یہ کون ہے؟ روزہ رکھا، نگاہ کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، ہاتھ کا غلط استعمال، پاؤں کا غلط استعمال ہے روزے میں، یہ بھوک پیاس ہے. اور کان کے ذریعے سے غیبت سن رہے ہیں، زبان کے ذریعے سے غیبت کر رہے ہیں، واہی تباہی لا یعنی باتیں کر رہے ہیں، تو سارا کا سارا سوا بھوک کا اور ضائع ہو گیا سارا. ایک آدمی مسجد میں آ کے قیام اللیل میں حصہ لے رہا ہے اور اس کے بعد پھر کپڑے شپے لگا رہے سارے، وہ سارا خرابی ہو جاتی ہے. اس لیے نیکی کا بھی اہتمام ہو اور اس کو نیکی کے پردے کو بھاری کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ گناہوں سے بھی اللہ تعالی ہمیں گناہ سے، اپنی نافرمانی معصیت سے اجتناب کی توفیق دے.